اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، آج کی اس مبارک عظیم الشان نورانی مجلس ہمارے امام مہدی آخر الزمان حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد یوم میلاد کے مبارک موقع پر ملت مہدویہ میلاد کمیٹی کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ آپ تمام کی نیک شرکت چاہتے ہوئے اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام آنے والے تشریف فرما اور تمام بزرگان قوم اور ہر چھوٹے بڑے نوجوان دوستوں سے، مہمانوں سے اور تمام چھوٹے بچوں سے اس مجلس میں تمام کی شرکت خاص چاہتا ہوں۔ انٹرنیٹ کے مادھیم سے اس مجلس کا ٹیلی کاسٹ جو ہو رہا ہے، ان سامعین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ آپ اور ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہے کہ ہم تمام اس میلاد مبارک کی مجلس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ تمام کی شرکت کو سلام کرتا ہوں اور میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے۔ بڑا بابرکت ہے نام اپنے رب کا، جو عظمتوں اور احسان کا مالک ہے۔ شروع کرتا ہوں وحدہ لا شریک کے نام، جس کے قدرت میں کل کائنات کی جان ہے۔ خدائے لم یزل ہے، خدائے بحر و بر ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں جس کا مگر ہے۔ تیری قسم کہ تجھے بھول کر میرے معبود کسی عمل کی شروعات میں نہیں کرتا، ہو جس میں خوف نہ ہو شامل تیری عظمت کا، کہیں بھی کبھی بھی ایسی کوئی میں بات نہیں کرتا۔ آئیے اسی رب العالمین کے کلام پاک کی آیتوں سے اس نورانی مبارک مجلس کا آغاز کریں، جو کلام خدا ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ میں مشائخ حضرت سید محمود بشارت طالب خنوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس نورانی مجلس کا آغاز خدا کے پاک کلام کی تلاوت سے کریں۔ حضرت مشائخ سید محمود بشارت طالب خنوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود مراده العظيم ابھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی. اب اسی آیت مبارک کا لفظی ترجمہ مرشد معظم قبلہ مد ظلہ سماعت فرمائیں گے.
ابھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور متبرک کلام کو سنا. یہ وہ کلام ہے کہ جس سے کلیجے تھرا جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور ہم سب کو ڈرایا بھی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان آیتوں کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے ڈرایا ہے، ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو ڈرا کر رکھیں اور زندگی بھر ڈرتے رہیں. اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خوشخبری سنائی ہے، ان خوشخبریوں کو سننے کے بعد ہمارے چہرے کھل جائیں اور خدا سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو خوشخبریاں تو نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سنائی ہیں، ہمیں وہ عطا فرما. ان خوش خبریوں سے ہمیں محظوظ فرما. ہر سانس میں ہم کو وہ لذتیں اے اللہ تو ہمیں مرحمت فرما. کیونکہ اللہ کا کلام صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا کلام سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے. تو آپ کو چاہیے یقیناً جب تک پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے بھی نہیں. پہلا مرحلہ پڑھنے کا ہے، دوسرا مرحلہ سمجھنے کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا کلام ایسا نہیں کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد بند کر رکھ دیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں تو ایسا پڑھیں کہ دل کھل جائے، کھل بھی جائے، کھل بھی جائے. تو پھر وہ کلام آپ کو دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو ساتھ دینے والا جو کلام ہے اسی کو کلام خداوندی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اسی لیے ابتدا میں جو باتیں کہی گئی وہ باتیں میں آپ کے سامنے جو اللہ نے پیش کی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. ترجمہ سنو، دل میں یاد رکھو اور جب پڑھو تو ان باتوں کا ہلکا سا نقشہ بھی دل میں پیدا کرو تاکہ آپ کے دل میں کچھ ڈر اور خوف پیدا ہو سکے. ارشاد خداوندی ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور زمین و آسمان کی گردش میں، لآیات لأولی الالباب، بہت سی آیتیں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو صاحبان سمجھ ہیں. سمجھنے والوں کے لیے بہت سی آیتیں ہیں. کس میں؟
یہ آسمان و زمین کی گردش میں ہم خود دیکھتے ہیں زمین گردش کر رہی ہے، آسمان گردش کر رہا ہے. کبھی دیکھی آپ نے گردش کو؟ کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں. کتابوں میں لکھا ہے، ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کیا ہے. ابھی صبح تھی، ابھی دوپہر ہوئی، ابھی سے پہر، پھر شام ہو گئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں، مگر وہ سمجھ کا فائدہ کسی کو نصیب نہیں ہو رہا ہے. بس سمجھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مگر یاد رکھو، یہ صرف دیکھ لینے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ چکر آپ کو سمجھ عطا کرنے والی چیز ہے. دنیا کی ہر چکر آدمی کو دیوانہ بناتی ہے. آسمان و زمین کی چکر آدمی کو عقل مند بناتی ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ عطا کرتی ہے. وہ دیکھو، 9 بج گئے، ارے مجھے جانا ہے، اور دیکھو 10 ہو گئے، اب مجھے جانا پڑے گا. یہ آج کو جگانے والی چیز، یہ اصل میں آپ کو ایمان عطا کرنے والی، ہوشیار کرنے والی چیز ہے. اس کو سمجھو آپ تو آپ کو صحیح سمجھ پیدا ہو جائے گی. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما. مگر ان لوگوں کے لیے سمجھ بھی یہ پیدا ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور پہلو کے بل لیٹتے بھی ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی گردش کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہی رہتے ہیں. کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے تو کوئی بھی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، کیا ہے بھائی، ناشتہ ہوا، ناشتے کا ہو گیا. اس کے بعد دوپہر ہوئی اور بھوک لگ رہی ہے، کیا ہوا، بس. پھر شام ہوئی، کھانے ہونا چاہیے. بس اتنا ہی یاد ہے. اس کے سوا کون کسے یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا. مگر ہے اللہ والے ہیں جو یاد کرتے ہیں. صبح بھی یاد کرتے ہیں، دوپہر کو بھی یاد کرتے ہیں، شام کو بھی یاد کرتے ہیں، رات کو بھی یاد کرتے ہیں. رات کو تم سوتے ہو اور یاد کرنے والے سوتے بھی نہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. وہ رات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ رات نہیں ہے، یہ ہم کو جگانے والی چیز ہے جو ہم کو اٹھاتی رہتی ہے اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ کیا تم سونے والے بن گئے ہو، اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات میں بھی یاد کرتے رہتے ہیں. یاد کرو تو پھر تمہارا یہ یاد کرنا تمہارے لیے بہت ہی فائدے کی چیز ہوتی ہے. خیر،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر دیکھو اللہ کہتا ہے یا لوگو تم ہیں سونے والے سو جاؤ، لیکن چند لوگ تو ایسے ہیں یتفکرون فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں آتے، آپ کو یاد نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور ان کو سونے نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی گھر میں بیمار ہے، اٹیک کا بیمار ہے، کیا وہ سوتا ہے یا اس کے گھر والے سوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں سوتے۔ کیوں نہیں سوتے؟ ان کو معلوم ہے اسے جو اٹیک ہے یہ اٹیک پتہ نہیں اس کو رہنے دے گا یا اس کو اٹھا لے گا۔ گھر میں کوئی عورت ہے قریب ہے، اس کی ڈیوٹی قریب آ رہی ہے، ہو گئی ہے، وہ کیا سوتا ہے؟ وہی نہیں، اس کے گھر والے کیا سوتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کب دیا ہے، ڈاکٹر نے کب دیا ہے ٹائم، تو بولتے کہ 11:05 کو دیا ہے، تو سب جاگتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا ٹائم ڈاکٹر نے دیا ہے، وہ ٹائم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی سوتے نہیں، سب کے سب۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو فکر رہتی ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے وہ جاگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے ایسا ہی چند اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا وقت جب گزرتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم پر کیا چیز گزرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں خدا ہم کو کب یاد کر لیتا ہے، خدا ہم کو کب یاد کر لیتا ہے۔ اسی لیے لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی چیز ہے، یہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جن کو نصیب کرتا ہے ان کو وہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس وقت سے اللہ کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں یہ لوگ برابر فکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب اور کرنے کے بعد جب ان کی غور و فکر کہاں پہنچاتی ہے، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس میں سے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، اس میں سے کسی چیز کو تو نے باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز حق ہے، ہر چیز حق ہے۔ تم جس چیز کو باطل سمجھتے ہیں، باطل سمجھ کر تم سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے چند بندے ایسے ہیں کہ جو جس نیند کو تم حقیقت کے اعتبار سے سونے کے لیے بناتے ہو، اللہ کے چند بندے ایسے ہیں کہ اس نیند کو بھی وہ لوگ اپنی نیند نہیں سمجھتے، اپنی بیداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت میں ان لوگوں کو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا رہتا ہے، ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جو وہ ہوشیاری میں وہ سمجھتے بھی نہیں، اس چیز کو وہ نوازتے رہتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ربنا
ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس میں سے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا۔ اب اندازہ لگاؤ یہ بات کون بول سکتا ہے؟ کب کون بول سکتا ہے؟ کیا سونے والا یہ بول سکتا ہے؟ سونے کو دیکھنے والا یہ بات بولتا ہے، اے اللہ تو نے کیا پیاری چیز بنائی، مگر کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو سوچتے نہیں اور آرام سے غفلت کے سو جاتے ہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا، ان میں سے کسی چیز کو تو نے باطل پیدا نہیں کیا۔ کیا نیند باطل ہے؟ نیند باطل ہے تو اچھی بات ہے، جب چیز باطل ہے سو مت۔ آدمی بھی اٹھ کر بول سکتا ہے ہاں باطل ہے میں نہیں سوتا۔ نیند نہیں آئی تو ڈاکٹر کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے نیند آئی نہیں، مجھے کچھ بھی ایسی گولیاں دو تاکہ میں سو جاؤں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ والے، اللہ کے بندے ایسے ہیں جو جاگتے ہیں اور جاگتے ہوئے خدا سے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے دن اور رات کو باطل پیدا نہیں کیا۔ کیا اس میں حق ہے؟ وہ جاننے والے جانتے ہیں، نہیں دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں، دیدار کرنے والے کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ دیدار بہت ہی بڑی چیز ہے، اگر ہم کو پتہ نہیں ہے، مگر جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو دکھاتا بھی رہتا ہے۔ اے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے دنیا کی کسی چیز کو، دنیا کی کسی حرکت کو باطل بیکار پیدا نہیں کیا۔ سمجھنے والے اس کو برابر سمجھتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ پاک پروردگار تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا گویا تو نے اس کو کیا کر دیا؟ بالکل ہلاک کر دیا، رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والی ہستی کو، ندا دینے والی ہستی کو ہم نے سنا۔ اننا سمعنا منادیین، ینادی جو اس بات کی ندا دے رہا تھا، جو اس بات کی آواز لگا رہا تھا۔ کیا آواز لگا رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، لوگو کب تک سوتے ہو؟ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے جب وہ آواز سنی تو ہم نے کہا اے اللہ ہم ایمان لائے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی مکے میں، مدینے میں، کہاں کہاں آواز نہیں لگائی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو آواز کو سننے کے بعد لوگوں نے کیا کہا؟ آمنا و صدقنا کہا، آواز لگائے بغیر نہیں۔ یاد رکھو آواز ہی ہے جو کام کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایمان لانے والوں نے کب ایمان لانے کی کوشش کی؟ رسول کی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کیا بولتے تھے؟ اپنے ایمان کا، رسول ہونے کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے آپ پھرتے تھے. تو اس کے بعد آواز سننے والے رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سننے کے بعد ایمان لاتے تھے. یہ بات معمولی نہیں ہے، بہت ہی اونچی بات ہے. یہ جو لوگ آواز پر دھیان دیتے ہیں اور آواز دینے والے پر دھیان دیتے ہیں. لوگوں، یہ اس دور کی بات ہے کہ وہاں آج کل کی طرح پروپیگنڈا کرنے والی مشینیں کوئی نہیں تھیں. کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی باتیں تھیں؟ نہیں تھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لوگوں تک کیسے پہنچتی تھی؟ آواز لگائی جاتی تھی، پہنچتی تھی. قرآن کے ذریعے سے، اذان کے ذریعے سے، اقامت کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے آواز لگائی جاتی تھی. اس آوازوں کو سن کر لوگ ایمان لاتے تھے. ایمان لانے کا اس زمانے میں کیا سامان تھا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا سامان تھا؟ یہی اذان و اقامت ہی تھی جو لوگوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں لگائی جاتی تھی. اس کا صلہ بھی کیا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں. ایمان والوں کو مارا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، ایذائیں پہنچائی جاتی تھی، اور اتنا مارا جاتا تھا لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. یہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا، یہ سب ہوتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ایسے پکے عقیدے کے لوگ تھے جو سب کچھ برداشت کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے گوارا وقت نہیں کرتے تھے، پسند بھی نہیں کرتے تھے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وہ صاف طور پر کہتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے اللہ، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا گویا تو نے اسے رسوا کر دیا. اسی وجہ سے دوزخ کا نام سنتے ہی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو آواز دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ. ان آمنوا بربکم، لوگو اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم نے ایمان لایا. ربنا، تو اے پروردگار، فاغفر لنا، ہم کو معاف فرما، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے جو برائیاں سرزد ہوئے ہیں ان برائیوں کو ہم کو معاف فرما دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا حشر کر نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کر دے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور تو نے اپنے جن پیغمبروں پر کے ذریعے وعدے فرمایا ہے، اے اللہ ہم کو وہ چیزیں عطا فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم کو رسوا مت کر، ہم کو رسوا مت کر.
इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक तो वादा खिलाफी नहीं करता, बेशक तो वादा खिलाफी नहीं करता। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल किया। अन्नी ला उज़ीबु अमला आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, कि तुम में से मर्द हो या औरत हो, तुम में से जो कोई काम करते हैं तो याद रखो मैं उनके किसी अमल को ज़ाये नहीं करता। फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम, बस वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, वो उखरिजू मिन दियारिहिम, और जिनको उनके घरों से ज़बरदस्ती निकाला गया, वज़ू फी सबीली, और जिन लोगों को मेरे रास्ते में तकलीफ़ें दी गई, सताया गया, वो कातलो वो कुतिलो, और जो लोग मेरे रास्ते में कत्ल भी हुए हैं और दूसरों को काटा भी है। कातलू व कुतिलू लव कफ़िरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, तो मैं उनकी सारी खताओं को माफ़ कर दूंगा। वलउदखिलन्नहुम जन्नात, और उनको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, सवाबम मिन इंदिल्लाह, और ये अल्लाह के पास से बदला है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और बेशक अल्लाह के पास बेहतरीन बदला हुआ करता है। तो ये आयतों को आपने सुना, और इन आयतों से आपको मालूम हो रहा है कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अपने मेहदी मऊद होने, अपने खलीफतुल्लाह होने का जो ऐलान किया वो इन्हीं अल्फाज से किया। और जो लोग आपकी बात को सुनने के बाद ईमान लाए उनको वही हशर, उनको वही सवाब भी मिलने वाला है, और जिन लोगों ने इनकार किया, मुखालिफत की सख्ती के साथ, तो उनको सज़ा भी वही मिलने वाली है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाई है। तो इसलिए मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को पढ़ो, अल्लाह के कलाम की। अब ये नहीं कि अब अल्लाह की तरफ से अब कोई आएगा और उन आयतों को पढ़कर तुमको सुनाएगा और तुमसे मुतालबा करेगा, ये भूल जाओ। अब खुदा की आयत जो भी पढ़ता है उनको सुनने के बाद अगर वो बात सुनकर अमल करने की है तो अमल करो, तुमको बदला मिलेगा। और अगर तुम सुनकर अनजान हो जाते हो तो जिन लोगों ने अनजान होने के बाद जो सिला पाया वो सिले के हम सब मुस्तहक करार दे दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमको उस बुरे अजाब से, बुरे सवाब से अल्लाह हमको बचाए, और ऐ अल्लाह हमको नेक बात सुनने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। फिर ऐसी सूरत में हमारे लिए बहुत अच्छा बदला मिलने वाला है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपने तिलावत कुरान की मानी और तफसीर समाअत फरमाई।
خدا کو کتنا بھروسہ عابد رسول اکرم کی ذات پر تھا، زبان احمد پہ بے تحاشا خدا کا سچا کلام آیا۔ خدائی جانے وہ کیا کشش ہے، لیا محمد کا نام جب بھی، خاموش محفل کے بھی لبوں پر درود آیا، سلام آیا۔ دربار خداوندی میں حاضر ہونے کے بعد دربار نبوت میں ہم اپنے آپ کو پہنچائیں، نعت پاک کا نذرانہ لے کر جو اپنی پیاری لہن میں آ رہے ہیں، کہ جن کی آواز کی گونج ہماری سماعت سے گونجتی رہتی ہے، اسی پیاری آواز کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں جناب مقبول بھائی مرغا والا اہل ڈبھوئی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہے زباں پہ نام رسول کا، کہ اسی سے دل کو قرار ہے زباں پہ نام رسول کا، کہ اسی سے دل کو قرار ہے۔ میرے باغ عشق نے کہہ دیا کہ اسی کے دم سے بہار ہے زباں پہ نام رسول کا۔ وہ قریب ہے رگے جان سے، یہ کہوں گا آج میں شان سے۔ وہ قریب ہے رگے جان سے، یہ کہوں گا آج میں شان سے، یہ کہوں گا آج میں شان سے۔ ہے خدا بھی عاشق مصطفیٰ، ہے خدا بھی عاشق مصطفیٰ، یہ خدائی ساری نثار ہے زباں پہ نام رسول کا۔ ملی جب نگاہ سرور ہے، یہ تو میں قدائے حضور ہے۔ ملی جب نگاہ سرور تو میں قدائے حضور ہے، یہ تو میں قدائے حضور ہے۔ کہ شراب عشق کی جس نے پی، نہ اتر سکا وہ خمار ہے۔ کہ شراب عشق کی جس رسول کا، ہے زندگی کے وہ راہ بر، نہ ہٹائے ان سے
کبھی نظر رہے زندگی کے وہ راہبر نہ ہٹائیں ان سے کبھی نظر نہ ہٹائیں ان سے کبھی نظر وہ نظر میں حق کی ہے معتبر وہ نبی تو حق کا وقار ہے وہ نظر میں حق کی ہے معتبر وہ نبی تو حق کا وقار ہے زباں پہ نام رسول کا جو گیا نبی کی پناہ میں تو خدا نے رکھا نگاہ میں جو گیا نبی کی پناہ میں تو خدا نے رکھا پناہ میں تو خدا نے رکھا پناہ میں وہ وسیلہ سب کی نجات کا یہ تو دو جہاں کی پکار ہے زباں پہ نام رسول کا مقدار سے جو ملے نبی سے قبول ہے یہ جہاں تو قدموں کی دھول ہے جو ملے نبی سے قبول ہے یہ جہاں تو قدموں کی دھول ہے یہ جہاں تو قدموں کی دھول ہے مجھے نجم قرب رسول ہے مجھے نجم قرب رسول ہے میرا عاشقوں میں شمار ہے مجھے نجم قرب رسول ہے میرا عاشقوں میں شمار ہے زباں پہ نام رسول کا کہ اسی سے دل کو قرار ہے میرے باغ عشق نے کہہ دیا کہ اسی کے